الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی الف مرۃ فی اليوم لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جنت، اور جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جب آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے تو سیرت نگار یہ لکھتے ہیں اتنی جامع کمال شخصیت کہ علم دیکھیں تو آپ کے علم کا ثانی نظر نہیں آتا، اور تقوی و طہارت میں دیکھیں تو سنت مستحبات پر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی اور زاویے سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ ہر دیکھنے والا یہی کہے گا کہ شاید ان کے اندر یہی خوبی ہے۔ ارے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کا صدقہ انہیں خوبیوں کا جامع بنایا تھا، خوبیوں کا جامع بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ 1272 سن ہجری 10 شوال المکرم سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی کا یوم ولادت ہے۔ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بمطابق 14 جون 1858 سن عیسوی۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس سے ایک سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہندوستان کے ایک شہر بریلی میں۔ خاندان کے اعتبار سے آپ پٹھان ہیں، اور آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ تقریباً 3-4 پشتوں سے آپ کے گھرانے میں عالم اور مفتی ہی پیدا ہوتے چلے آ رہے تھے، عالم اور مفتی پیدا ہوتے آ رہے تھے۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی خود کو فتویٰ دیتے ہوئے ہو گئے نا 51 سال، نصف صدی، 51 سال، تو اس وقت کسی فتوے کے جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے الحمدللہ 91 سال ہو چکے فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ 51 سال آپ کے اور 40 سال والد محترم کے۔ تو یہ علمی گھرانہ تھا جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی بندے سے کام بڑے لینے ہو نا تو پھر میرا مولا اس بندے کو صلاحیتیں بھی غیر معمولی عطا فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے جو کام لینے تھے ان کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کمالات کیسے عطا فرمائے۔ 4 سال کی عمر ہے کہ ناظرہ قرآن کریم ختم فرما لیا، 6 سال کی عمر 12 ربیع الاول کا موقع والد گرامی نے کھڑا کیا اور آپ نے میلاد مبارک کے موضوع پر عربی میں تقریر فرمائی۔ عربی میں تقریر کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ 9 سال کے تھے کہ والد محترم سے پڑھتے تھے۔ اسی دوران سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب پر عربی میں حاشیہ تحریر فرمایا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن یعنی 14 سال بھی ابھی عمر پوری نہیں ہوئی تھی کہ والد محترم نے
آپ کو دستار فضیلت کے ساتھ نوازا اور تمام علوم کی اجازت عطا فرما دی۔ غور کرنے کا مقام ہے، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، یہاں غور کیجئے گا۔ آج 13 یا 14 سال کا بچہ عموماً، چونکہ الحمدللہ درس نظامی پڑھتے پڑھاتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، 13-14 سال کا بچہ ہمارے پاس عموماً پڑھنے آتا ہے۔ اکثر جو تعداد ہوتی ہے ان میں سے یہ تعداد ان کی ہوتی ہے جو پہلے سال پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت وہ تھے جنہوں نے 14 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے اس وقت کے تمام مروجہ علوم کی تکمیل فرما لی تھی۔ والد محترم نے اسی دن سے فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی، 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ جی ہاں، حیرت کا مقام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے نوازا تھا، فرماتے ہیں جس دن سے میں نے فتویٰ لکھنا شروع کیا اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، اس دن سے لے کر زندگی کی آخری نماز تک خود فرماتے ہیں میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ قضا ہونا تو بڑی دور کی بات، یہ بھی ثابت ہے اعلیٰ حضرت کی کبھی جماعت ہی نہیں چھوٹی۔ نماز قضا ہونا تو بڑی دور کی بات، جماعت کبھی نہیں چھوٹی، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی ہے۔ حالانکہ خود آپ بہت بڑے مفتی ہیں اور شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت ہے کہ جو بندہ مسافر ہے اس کو جماعت چھوٹنے کی اجازت ہے، اس کی جماعت نہ ملے تو کوئی ایسی بات نہیں، نماز پڑھے وہ لیکن جماعت نہ ملے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن آپ نے اپنی ساری زندگی میں اس بات کا التزام فرمایا تھا کہ کبھی بھی نماز جماعت کے بغیر ادا نہیں فرمائی۔ ایک سفر کا واقعہ عرض کرتا ہوں، جب دوسری مرتبہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، اور یہاں میں رک کر الحمدللہ اپنے شیخ طریقت کا بھی یہاں ذکر کروں گا کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ہی فیضان ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی جب سفر کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جہاز پہ کریں یا ٹرین پہ کریں، جس بھی سواری پر کریں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دوران سفر نماز تو نہیں آئے گی، بیچ میں دوران سفر نماز تو نہیں آئے گی، اگر نماز آئے گی تو اس کا حل کیا ہے، ہم نماز کیسے ادا کریں گے، کہیں میری نماز بیچ میں قضا تو نہیں ہو جائے گی۔ جب تک یہ نہیں مطمئن ہو جاتے آپ، اس وقت تک آپ سفر کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ حج کے لیے جا رہے ہیں دوسری مرتبہ، اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے ٹرینوں کا شیڈول منگوایا۔ ٹرینوں کے شیڈول کے اندر یہ تھا کہ آپ فلاں وقت فلاں اسٹیشن پر پہنچیں گے، فلاں وقت فلاں اسٹیشن پر پہنچیں گے۔ تو اپنے بھائی سے فرمانے لگے کہ نماز مغرب بیچ میں آ رہی ہے، اگر اس ٹرین کے ذریعے ہم جائیں تو مغرب با جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان سے کہتے ہیں حسن میاں کوئی حل نکالو کہ مغرب کی نماز بھی با جماعت ہم ادا کریں۔ چھوٹے بھائی نے عرض کی کہ ہم بریلی سے پورے کا پورا ایک ڈبہ اپنے نام بک کروا لیتے ہیں۔ سواریاں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 7-8 ہوں گی، 7-8 سواریوں کے لیے پورا ڈبہ ہم بک کروا لیتے ہیں۔ جب یہ آگرہ اسٹیشن پر پہنچے گا تو ہمارے ڈبے کو جانے والی ٹرین سے علیحدہ کر دیا جائے گا، آدھے گھنٹے کا توقف ہوگا، ہم وہاں آگرہ اسٹیشن پر با جماعت نماز پڑھیں گے، پیچھے سے اور ٹرین آئے گی، ہمارے ڈبے کو اس ٹرین کے ساتھ لگا کر بمبئی کی جانب روانہ کر دیا جائے گا۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں لیکن بھائی جان 252 روپے کچھ پیسے خرچہ آئے گا۔ یہ بات کب کی ہے؟ اعلیٰ حضرت کو وصال فرمائے ہوئے 103 سال ہو گئے ہیں، وصال فرمائے ہوئے 103 سال ہو گئے ہیں۔ اب غور کریں، تقریباً کم از کم بھی یہ 120-25 سال پرانی بات ہے۔ 120-25 سال پرانے دور میں جائیں اور پھر غور کریں کہ 252 روپے کی مالیت کتنی تھی۔
252 کا اس وقت مقام کیا تھا؟ جی ہاں، اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو یقیناً شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کی کرسی کو اٹھا کر مسجد لے جاتے، اور آپ نے اس حال میں بھی نماز با جماعت ادا فرمائی ہے۔ نماز با ایسا اہتمام تھا شریعت مطہرہ پر عمل کا۔ جی ہاں، یہ تو فرض کا معاملہ تھا، یہ تو واجب کا معاملہ تھا، وہ تو مستحبات پر بھی اس قدر عمل کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے، ہر اچھا کام لینا دینا دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ آپ اس پر اس قدر عامل تھے کہ آپ ریاضی کے ہند سے بھی لکھنے ہوتے تو وہ بھی سیدھی جانب سے لکھا کرتے تھے، ریاضی کے ہند سے بھی سیدھی جانب سے لکھتے۔ حالانکہ یہ ہے کتنا مشکل، یہ کتنا مشکل امر ہے۔ جو پڑھے لکھے طلبہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ریاضی بھی سیدھی طرح سے لکھی جا سکتی ہے؟ 786 لکھنا تو ہم تو لکھتے ہیں 7 8 6 8 اور 7۔ جب پوچھا فرماتے سیدھی جانب سے لکھنا یا سیدھی جانب سے کوئی کام شروع کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اتنے پابند تھے شریعت مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی کہ جب زندگی کا آخری سال تھا، آپ کی کل عمر ہوئی ہے 68 سال، تقریباً 67 سال تھا آپ کی زندگی کا، تو رمضان کے روزے آئے، دونوں شہزادے حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں جی کہ وہ شخص کہ جو آپ کی عمر کو پہنچ جائے اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے روزوں کا؟ 67 سال عمر، 70 کے قریب۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر روزہ نہ بھی رکھے تو روزے کی جگہ فدیہ دے دے، یہ شریعت مطہرہ کی اجازت ہے۔ شہزادے کہنے لگے جی پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس بار آپ روزے نہ رکھیں اور آپ اپنی طرف سے فدیہ دے دیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، فرمایا لوگوں کے لیے اگر مسئلہ پوچھو گے تو جواب یہی ہے، لیکن اگر میرے لیے پوچھو گے تو یہ جواب نہیں۔ میں یہاں رہ کر بریلی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر میں ٹھنڈے علاقے میں چلا جاؤں جہاں پر گرمی شدت کی نہیں ہوتی، پہاڑی علاقے میں، تو وہاں جا کے میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ اہتمام کریں، میں ٹھنڈے علاقے میں جا کر رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، میں پورے روزے رکھوں گا۔ اور آپ نے پورے روزے اس ماہ کے بھی آپ نے رکھے، زندگی کے وہ آخری رمضان کے روزے تھے، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مکمل کے مکمل رکھے۔ علوم کی اگر بات کروں میں تو یقیناً میں چند باتیں کوشش کروں گا سہل کر کے پیش کروں، لیکن آپ کے علم کی باتیں ایسی ہیں کہ وہ علماء سمجھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں کتنا کمال عطا فرمایا تھا، وہ علماء سمجھیں۔ لیکن میں پھر بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جو فتاوی رضویہ شریف ہے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں، اب اس فتاوی رضویہ کی ہوئی ہے تخریج اور ہوا ہے عربی عبارات کا ترجمہ، اس کے ساتھ اس کی بنی ہے 32 جلدیں۔ ان 32 جلدوں والے فتاوی رضویہ کے اندر چوتھا حصہ وہ سوال ہیں جو وقت کے جید علماء نے کیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب عطا فرمائے ہیں۔ صرف عوام ہی نہیں سوال کرتی تھی، علماء بھی آپ کی خدمت میں رجوع کرتے تھے، علماء بھی سوال کرتے تھے اور آپ ان کی بھی تسلی کرایا کرتے تھے، علماء بھی۔ اور پھر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، اگر کسی نے سوال کیا ہے اردو میں، سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب بھی اردو میں دیا ہے۔ اگر کسی نے سوال فارسی میں کیا ہے تو آپ نے جواب بھی فارسی میں دیا ہے۔ سنیے گا، اگر کسی نے سوال عربی میں کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے جواب بھی عربی میں دیا ہے، اور اگر کسی نے سوال ہندی میں لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب بھی ویسے ہی دیا ہے، اور اگر کسی نے شعروں میں سوال کیا ہے جواب بھی شعروں میں دیا ہے، اور اگر کسی نے نثر میں سوال کیا ہے جواب نثر میں دیا ہے۔ جس نے جس انداز سے پوچھا ہے اعلیٰ حضرت نے جواب بھی ویسے ہی عطا فرمایا، جواب بھی ویسے ہی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو آپ کی ایک کتاب کا حال ہے، اور آپ نے ٹوٹل 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زائد کتابیں۔ آپ اپنی کتاب کا نام وہ رکھتے تھے کہ عام بندے سے وہ نام بھی نہیں پڑھا جاتا، نام ہی نہیں پڑھا جاتا۔ اور نام کی خصوصیت کیا ہوتی تھی؟
اس نام میں موضوع بھی ہوتا تھا کہ کتاب کے اندر ہے کیا، اور اسی نام کے اندر اس کتاب کا سن بھی ہوتا تھا کہ یہ کون سے سن میں لکھی گئی ہے۔ یہ سب کچھ نام کے اندر ہی پرو دیتے تھے کہ نام سے ہی بندے کو پتا چل جائے یہ کس سن میں لکھی گئی ہے اور کس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ ایسی کتابیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے تصنیف فرمائی ہیں۔ اور علمیت کی باتیں دو چار کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم توقیت بھی عطا فرمایا تھا۔ علم توقیت سورج اور چاند کا علم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازوں کے جو اوقات کے نقشے بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں نماز ظہر کا ٹائم فلاں وقت پہ شروع ہوگا، عصر کا فلاں وقت پہ شروع ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اس علم کو کتنا جانتے تھے۔ مولانا ظفر الدین بہاری یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ علم اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں سیکھ رہا تھا تو میں نے عرض کیا حضور کوئی کتاب اس فن کی ہو تو مجھے پڑھا دیں۔ فرمایا اس فن پر کتاب کسی نے نہیں لکھی، جو اعلیٰ حضرت نے مجھے پڑھایا میں اس کو جمع کرتا رہا، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے پڑھائے سے پوری ایک کتاب مرتب ہو گئی۔ اور اس کے ماہر اتنے تھے کہ دن میں اگر وقت گھڑی پر درست کرنا ہوتا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگا ہوں۔ آج بھی علم توقیت والوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، ان کے پاس آلے بھی ایجاد ہیں، لیکن کوئی علم توقیت والا خود یہ نہیں بتا سکتا کہ دن کے وقت وہ سورج کو دیکھے اور دیکھ کر بتا دے کہ اب ٹائم یہ ہوا ہے، وہ بھی گھڑی کا محتاج ہوگا۔ اور رات کے وقت اگر گھڑی کا ٹائم درست کرنا ہوتا تو ستاروں کو دیکھتے، دن کے وقت درست کرنا ہوتا تو سورج کو دیکھ کر گھڑی کا وقت درست فرما لیتے تھے۔ اتنی مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم میں عطا فرمائی تھی۔ طبیعت مبارکہ انتہائی سادہ تھی، حتیٰ کہ آنے والا بعض اوقات آپ کی سادگی سے دھوکہ کھا جاتا، اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں اعلیٰ حضرت سے ملنے آیا ہوں تو اعلیٰ حضرت ہیں کون۔ اتنی سادہ طبیعت والے۔ محلے کی مسجد میں ایک دن وضو فرما رہے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا خود آپ سے ہی، کہنے لگا جی میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمہ اللہ سے ملنا ہے۔ آپ کا جواب سنیے، فرمایا احمد رضا تو مجھے کہتے ہیں، بس اتنا سا جواب۔ عاجزی بھی ہے، اپنے بارے میں یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت میں ہوں، احمد رضا تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ وہ آپ کی سادگی سے دھوکہ کھا گیا، کہنے لگا نہیں بزرگوں معذرت، آپ کا نام بھی احمد رضا ہوگا لیکن جن سے میں نے ملنا ہے آپ وہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے۔ وہ شخص نماز میں ملا، جماعت کا وقت تھا، نماز سے فارغ ہوا، اٹھا امام صاحب سے ملا اور امام صاحب سے پوچھنے لگا جی آپ کے اس محلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رہے، میں نے تو سمجھا یہ کوئی عام آدمی ہے، خدا کی قسم میں پہچان ہی نہیں سکا۔ اتنی سادگی اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو عطا فرمائی تھی۔ ہے وقت کا امام، مگر سادہ یہ ہے کہ آنے والے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں کون سی شخصیت ہے۔ اور دنیا سے بالکل بے رغبت تھے، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آپ بہت سارے رقبے اور زمینوں کے مالک تھے، آپ کے والد گرامی بھی، اور والد گرامی نے وہ زمینیں آپ کے نام منتقل کی تھی۔ چھوٹے بھائی دونوں حساب کتاب رکھا کرتے، مولانا حسن رضا خاں، اور جب مولانا حسن رضا خاں کا وصال ہو گیا تو پھر مولانا محمد رضا خاں، یہ اعلیٰ حضرت کے دو چھوٹے بھائیوں کا نام ہے۔ یہ حساب کتاب رکھتے تھے، آپ کو حساب کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، کبھی بھائیوں سے حساب نہیں مانگا کہ ہاں بھائی لاؤ اس سال زمینوں سے کیا آمدنی ہوئی، لاؤ مجھے بتاؤ، نہیں۔ ایک بڑا قیمتی واقعہ یہاں عرض کرتا ہوں اور اس میں ہمارے لیے درس بھی بڑا ہے، صلہ رحمی بھی ہے اس کے اندر۔ کسی نے، حاسدین بھی تو ہوتے ہی ہیں نا، اعلیٰ حضرت کے کان بھرے آ کر اور کانوں میں آ کر کہنے لگا جی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چھوٹے بھائی نے، آپ چھوٹے بھائی کو کہتے تھے ننھے میاں محمد رضا، چھوٹے بھائی نے اپنی زوجہ کے لیے سونے کے کنگن بنوائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب جملہ سنا تو جواب سنیے گا، فرمانے لگے اگر میرے بھائی نے بنوائے ہیں اپنے مال سے تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرا بھائی اس قابل ہو گیا ہے۔ اگلا جملہ، اور اگر بنوائے ہیں اس نے میرے مال سے تو الحمدللہ مجھے پھر بھی خوشی ہے کہ میرے بھائی نے میرے مال کو بیگانہ نہیں سمجھا،
اپنا ہی سمجھا ہے، میری کل بھی اجازت تھی، میری آج بھی اجازت ہے۔ حاسد آیا تھا کچھ اور لے کر، لیکن اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، فرماتے اگر اپنے مال سے بنوایا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، میرے مال سے بنوایا ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ کیا ہمارا بھی پیار اور محبت کا انداز اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ہے۔ میں معذرت سے ایک بات یہاں عرض کروں گا، جو فی زمانہ لوگوں کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر باہر کوئی بندہ ہم سے کسی چیز کا سوال کرے یا میرا دوست، تو میں اپنے سٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی چیز بھی ہوگی تو محبت میں تحفے میں پیش کر دوں گا۔ لیں حضور، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کے لیے ہی ہے، خیر ہے، لے لیں آپ۔ اور اگر میرا چھوٹا بھائی میرے گھر میں رکھی ہوئی میری خوشبو کی شیشی میری اجازت کے بغیر اٹھا لے اور اٹھا کر بیچارہ جمعے کے ٹائم تھوڑی سی خوشبو ہی لگا لے، اور اوپر سے میں خود بھی آ جاؤں اور آ کر یہ منظر دیکھ لوں، تو پھر میں اس سے کیا کہوں گا؟ 2 4 5 7 جملے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ یہ حال ہے ہمارا اپنوں کے ساتھ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے کا تو میرے اللہ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ اور بھائیوں کی بھی پھر اعلیٰ حضرت سے کیسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ بڑی شہزادی کی شادی کا وقت آیا نا جب، تو مولانا حسن رضا خان نے آ کر بتایا جی کہ بڑی بیٹی کا رشتہ ہم نے جہاں طے کیا تھا وہاں سے پیغام آیا ہے، وہ لوگ شادی کے وقت کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں دن دیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مولانا حسن رضا خان سے کہا جی ٹھیک ہے، میں گھر مشورہ کرتا ہوں۔ اپنی زوجہ سے پوچھا، حسن رضا خان بڑی بیٹی کی شادی کا وقت کہہ رہے تھے، تو مجھے تو فرصت نہیں ملتی، اس لیے میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے ابھی تک کوئی جہیز بھی نہیں خریدا، تو ہم کیسے دن دے دیں؟ اب جملہ سنیے گا، آپ کی زوجہ مولانا حسن رضا خان کی بھابی کہتی ہیں اللہ بھلا کرے حسن رضا کا، اس نے میری بیٹی کو بھی اپنی ہی بیٹی سمجھا ہے اور سمجھ کر سوئی تک خرید کے رکھ دی ہے، کسی شے کے خریدنے کی ضرورت نہیں، سارے کے سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ یہ ہوتی ہے گھر کی محبت۔ صرف یہی نہیں کہ لوگوں کو تو دین کی تبلیغ کی جائے، کتابیں لکھی جائیں اور گھر میں جناب لڑائیاں ہوں، نہیں، کوئی لڑائیاں نہیں تھیں۔ محبت کا یہ عالم تھا، اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائیوں سے پیار کرتے تھے اور چھوٹے بھائی اعلیٰ حضرت کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ یہ گھر کے معاملات ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے، اب آئیے اس کی جھلک بھی پیش کروں۔ آپ نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا جامعہ منظر الاسلام بریلی شریف، جس میں مختلف علاقوں کے طلبہ آ کر پڑھتے تھے۔ مولانا حامد رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، حجت الاسلام، ان کے ہاں پہلے بیٹیاں ہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، پورے گھر میں خوشی کا ساما ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں بھی پوتا ہوا ہے، خوشی کا ساما ہے۔ اب اس خوشی کے ساما پر اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے، فرمایا دعوت میں جہاں رشتہ داروں کو بلایا جائے گا، دوست احباب کو بلایا جائے گا، وہاں مدرسے کے بچوں کو بلانا نہیں، دعوت میں مدرسے کے بچوں کو بھی بلایا جائے گا۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی سیرت، مدرسے کے بچوں کو بھی دعوت میں بلایا جائے گا۔ شہزادوں نے عمل کیا، بلا لیا۔ اب اگلی بات سنیں گے تو اور حیرت ہوگی، باقی مہمانوں کے لیے کھانا ایک ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں چاہے وہ مہمان ہیں، سب کے لیے کھانا ایک۔ لیکن جب مدرسے کے بچوں کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ان سب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ بچے قریب آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بنگالی ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، پنجابی ادھر بیٹھ جائیں، فلاں علاقے والے ادھر بیٹھ جائیں، یوں الگ الگ علاقوں میں بٹھا دیا۔ اب ان سے فرمایا کہ آپ لوگ آئے ہو مختلف علاقوں سے، ہر علاقے والوں کی ایک خاص ڈش ہوتی ہے جو انہیں پسند ہوتی ہے۔ مدرسے میں تو ایسا کھانا نہیں ملتا،
لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آج پوتے کی ولادت کی خوشی میں وہ کھانا تمہارے لیے بنواؤں جو تم خواہش کرو گے، جو تم پسند کرو گے۔ اب بنگالی بچے کھڑے ہوئے کہنے لگے جی ہم نے تو مچھلی نہیں کھائی، عرصہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے حکم دیا ان کے لیے مچھلی بنائی جائے۔ بہار کے طلبہ کھڑے ہوئے، بہاری، وہ کہنے لگے جی ہم نے تو بریانی نہیں کھائی، عرصہ ہو گیا۔ فرمایا ان کے لیے بریانی بنائی جائے۔ پنجابی طلبہ کھڑے ہوئے کہنے لگے جی ہم نے تو کٹے کا گوشت نہیں کھایا، عرصہ ہوا۔ فرمایا ان کے لیے کٹے کا گوشت بنایا جائے۔ اور جو افریقہ وغیرہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہت تھی وہ کہا۔ اعلیٰ حضرت حکم دیتے گئے عام مہمانوں کے لیے ایک کھانا ہے اور مدرسے کے بچوں کے لیے ان کی خواہش کے مطابق کھانا تیار فرمایا۔ یہ دین کے طلبہ سے پیار ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ دین کے طلبہ کو حدیث پاک میں نبی پاک نے اپنے مہمان ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے انہیں کہا ہے یہ میرے مہمان ہیں، رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جو حضور کے مہمان ہوں، حضور کے غلام، ان کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کریں۔ اگر نہیں پتا تو سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے سیکھ لینا چاہیے، ان سے ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات ہیں۔ آخر میں بات ختم کرنے کی طرف لاتا ہوں۔ آپ کا ایک بڑا ہی عظیم وصف ہے اور آپ اس وصف میں اتنے مشہور ہیں کہ یہ باقی باتیں تو بعض اوقات عوام نے نہیں سنی ہوتی، لیکن یہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جب عشق رسول کی بات آئے تو اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کیا جائے تو عشق رسول کا باب ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ کشتہ عشق مصطفیٰ، حضور کی محبت میں کشتہ بنے ہوئے تھے، فنا فی الرسول تھے سیدی اعلیٰ حضرت۔ محبت مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ جس شے کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی، سیدی اعلیٰ حضرت اس شے کا ادب بھی اپنی ذات سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ سنیے گا دو چار جملے۔ جب کوئی حاجی حج سے واپس آتا تو آپ اس سے یہ سوال کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے مدینے گئے تھے؟ یہ سوال اس لیے کرتے کہ بعض لوگ اس وقت بھی ہوتے تھے، آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں حج تے مکے پورا ہو جاندہ ہے، مدینے جان دی کیڑی لوڑ ہے۔ اس وقت بھی ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں، تو فرماتے مدینے گئے تھے۔ اگر آگے سے حاجی کہتا جی حاضری ہوئی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت بھلا کیا کرتے؟ وقت کا امام، 70 سے زیادہ علوم پر دسترس رکھنے والا، دنیا جسے امام اہل سنت کہتی ہے، وہ آگے بڑھتا اور آنے والے حاجی کے پاؤں کو بوسہ دے لیتا، پاؤں چوم لیتے حاجی کے، اور آگے سے کہا کرتے یہ وہ خوش نصیب پاؤں ہیں جو مدینے کی گلیوں میں لگ کر آئے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کا حال تھا، یہ محبت مصطفیٰ کا حال تھا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی کا وہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت اور الفت کا عالم یہ تھا کہ آپ سے نسبت رکھنے والی شے کا بھی آپ کو گویا پتہ چل جاتا تھا۔ عام لوگ جب آتے تو اعلیٰ حضرت ان لوگوں میں پہچان لیتے کہ ان میں سید زادہ کون ہے۔ جی ہاں، عشق کے دعوے کرنے اور ہیں اور حقیقت میں اس مقام پر پہنچنا یہ اور ہی مقام ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، قریب کے محلے والوں نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو خطاب کے لیے بلایا اور آپ کے آنے کے لیے پالکی کا انتظام کیا، ڈولی جسے کہتے ہیں، جس میں دلہن کو بٹھا کر رخصت کیا جاتا تھا کسی دور میں۔ اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی آئی، آپ نے امامہ سجایا اور پالکی میں بیٹھ گئے۔ 4 مزدور تھے پالکی اٹھانے والے، 4 ڈنڈے ہوتے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں۔ چند قدم وہ چلے کہ اندر سے آواز دی پالکی رکھ دو۔ پالکی رکھ دی گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے پردہ ہٹایا، پالکی سے باہر نکلے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، اور رو کر یوں ہاتھ باندھے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے ان 4 پالکی اٹھانے والوں سے کہتے ہیں، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ تمہیں رسول اللہ کا واسطہ بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ مجھے اپنے آقا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، یہاں میں یہ جملہ کہوں گا، محبت مصطفیٰ کے دعوے تو کرنے والے بڑے آئے، عرصہ گزر گیا، آئے آتے رہیں گے، ہم بھی بڑے عاشق ہیں، ہم بھی بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بتاؤ ذرا عشق کا یہ مقام تو پھر انوکھا ہی ہے نا، کہ جسے آل مصطفیٰ کی بھی خوشبو آ جائے کہ ان میں کوئی سید زادہ ہے۔ ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، ان کے عشق کی معراج کیا ہوگی۔ سید اعلیٰ حضرت نے کہا تمہارے اندر کوئی سید زادہ ہے؟ چاروں بولے اور بول کر کہا جی چھوڑیں آپ اس بات کو، آپ پالکی میں بیٹھے، ہم خطاب کے لیے چلیں۔ اور جو سید زادے تھے انہوں نے یہ جملہ بولا، کہتے ہیں حضور مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ جو سید زادے تھے انہوں نے بتایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتار کر ان کے قدموں پر رکھا اور رکھ کر کہنے لگے اے سید زادے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ غلطی انجانے میں ہو گئی، میں احمد رضا اور تیرے کندھے پہ سواری کروں۔ اگر قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا احمد رضا میری محبت کے دعوے اور میری ہی اولاد کے کندھوں پر سواریاں کرتے تھے تو میں جواب کیا دوں گا؟ وہ سید زادے کہتے ہیں جی میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، آپ سے یہ انجانے میں ہوا، میں نے معاف کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت پھر نہیں مانے، اصرار کرتے ہیں اور اصرار کر کے کہتے ہیں میری اس انجانے والی غلطی کا بھی میرے نزدیک ازالہ یوں ہوگا کہ اب تم بیٹھو گے پالکی میں اور ان 3 مزدوروں کے ساتھ چوتھا مزدور احمد رضا بن کر تیری پالکی کو کندھا دے گا۔ وقت نے، تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وقت کا امام، دنیا جسے امام اہل سنت کہتی ہے، دنیا جسے اعلیٰ حضرت کہتی ہے، دنیا جس کو اٹھ اٹھ کر سلام کرتی ہے، آج وہ عشق کے آگے جھک گیا، آج عشق بازی لے گیا، عشق آج جیت گیا، اور اس نے سید زادے کو بٹھایا پالکی میں اور وقت کا امام آج کندھا دے کر سید زادے کو لے کر جا رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت علیہ الرحمہ وہ ہستی تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف کا جامع بنایا تھا، علم ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، پرہیزگاری ہو، سنت پر عمل کرنا ہو، یا نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خیر خواہی کرنی ہو، ہر حال میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا آپ اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا، بڑی قیمتی بات ہے، یہ بڑی قابل توجہ ہے، سنیے گا۔ شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے چاہے بندہ جس بھی مقام پر پہنچ جائے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ سے کہے کہ اب میں عالم ہی اتنا بڑا ہوں کہ میں شریعت پر عمل کروں یا نہ کروں مجھے اجازت ہے، میں مفتی ہی اتنا بڑا ہوں کہ میں عمل کروں یا نہ کروں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ میں جملہ بولنے لگا ہوں، حتیٰ کہ سید زادہ بھی ہوگا نا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نانا جان کی شریعت پر عمل کرے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نانا جان کی شریعت پر عمل کرے۔ اگر سید زادے سے بھی شریعت کے معاملے میں کوئی کمی ہوتی ہوگی تو میرے اعلیٰ حضرت اسے بھی سمجھاتے ہیں، اسے بھی سمجھاتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی بات میں کہنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک سید زادے تشریف لائے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی۔ مسئلہ شریعہ عرض کر دوں، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں، کوئی بھی زیور مرد سونے کا نہیں پہن سکتا، نہ انگوٹھی، نہ چین، نہ کوئی کڑا شڑا۔ مرد ایک انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے، وہ بھی 4.5 ماشے کم وزن کی، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو کڑے پہنے ہوتے ہیں کئی نوجوانوں نے، جی میں فلانے دربار پہ گیا تھا وہاں سے لے کے آیا ہوں، یہ بزرگوں کی کوئی تعلیمات نہیں کہ ہمارے دربار کے کڑے پہنو، یہ لال دھاگا باندھا ہوتا ہے، جی لال قلندر کے دربار سے گیا ہوں وہاں سے لے کے آیا ہوں، یہ کوئی شریعت کے کام نہیں ہے۔
کڑے پہننا، دھاگے پہننا، زنجیریں پہننا، یہ کوئی شریعت کا کام نہیں ہے۔ شریعت کا کام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بزرگوں کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ غرض سیدی اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے ان سے کہا، شاہ صاحب یہ انگوٹھی اگر مجھے عطا فرما دیں۔ انہوں نے اتار کر دے دی۔ اعلیٰ حضرت نے وہ انگوٹھی لی اور اپنے کسی خلیفہ یا بیٹے سے کہا کہ اس انگوٹھی میں اور سونا ڈلوا کر ان کے بنواؤ 2 کانٹے اور پھر لے کے آؤ۔ کانٹے آ گئے۔ آپ نے ایک خط لکھا اور وہ خط لکھا ان سید صاحب کو، اور خط میں لکھا کہ آپ ہی کے نانا جان کی یہ شریعت ہے کہ مرد انگوٹھی نہیں پہن سکتا سونے کی۔ میں نے جب آپ کے ہاتھ میں دیکھی، لوگوں کے سامنے آپ کو یوں بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس میں اور سونا ڈال کے کانٹے بنوا کے پیش کر دیے ہیں۔ یہ آپ ہماری طرف سے سید زادی کو عطا فرما دیں، آپ کی زوجہ کو دے دیں، وہ یہ کانٹے پہنے، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ اصلاح بھی ہو گئی اور سادات کی خدمت بھی ہو گئی۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے جتنے بھی پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں وقت نہ کافی ہوگا، پہلو بڑے زیادہ ہیں۔ 30 اب تک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر PhD کی ہے۔ کتنے؟ 30۔ اور شاید یہ دنیا میں کسی ایک عالم پر PhD کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، ان سے بڑی تعداد نہیں ہے ایک عالم کی ذات پر PhD کرنے والوں کی۔ تو آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہیں جامع مسجد غوثیہ میں بعد نماز فجر 6:45 سے لے کر 7:15 تک ایک ہفتے کے لیے 8 دن کے لیے فیضان نماز کورس ہونے جا رہا ہے۔ آپ اسلامی بھائیوں کو دعوت ہے کہ اپنی نماز، اذکار نماز، پریکٹیکل نماز وغیرہ سیکھنے درست کرنے کے لیے ضرور بھی ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب